ناظرین، اس رات کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج اس ٹرانسمیشن میں جو عالم دین حضرات موجود ہیں ان کا تعارف سب سے پہلے آپ کو کرواؤں گا۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ مفتی محمد خطیب مصطفی صاحب، ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی سبحان رضا سبحانی صاحب، ان کے ساتھ مفتی ڈاکٹر محمد نوید صاحب اور پروفیسر مفتی محمد طارق صدیقی صاحب۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری اس اسپیشل ٹرانسمیشن کے لیے وقت نکالا۔ اب سے کچھ دیر کے بعد ہماری اس اسپیشل ٹرانسمیشن کے اندر ماہ رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن کا حصہ بننے والی شخصیت ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب بھی موجود ہوں گے ویڈیو لنک کے اوپر، کیونکہ ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب عمرے کی سعادت کے لیے اس وقت سعودیہ کے اندر ہیں، تو ہم نے ان سے آج کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے حوالے سے ریکویسٹ کی کہ وہ تھوڑا سا ٹائم ہماری اس اسپیشل ٹرانسمیشن کے لیے نکالیں تاکہ آج کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن کے اندر موجود حاضرین و ناظرین کی رہنمائی ہو سکے۔ مفتی محمد خطیب مصطفی صاحب، آپ کی طرف آؤں گا۔ لیلۃ القدر اور لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں اور لیلۃ القدر کی رات کی نسبت اور فضیلت کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی ناظرین اور حاضرین کی رہنمائی کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں فرق صاحب آپ کا بے انتہا مشکور ہوں کہ آپ نے بڑے خوبصورت رات، اس بابرکت اور فضیلت والی رات میں مجھے کچھ اظہار خیال کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ لیلۃ القدر کا معنی ہے قدر والی رات، عظمتوں والی رات، شانوں والی رات، برکتوں والی رات۔ یہ رات تمام راتوں میں سے افضل ہے، تمام راتوں میں سے عظیم ہے، تمام راتوں میں سے اعلیٰ ہے۔ اب اس رات کو اسی وجہ سے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے یا شب قدر کہا جاتا ہے۔ اب اس کی فضیلت کیوں ہے؟ اس کی وجہ دو ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا ہے، اور اس کا ذکر خود اللہ رب العزت نے کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر کے اندر نازل فرمایا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس ایک رات میں جو بندہ عبادت کرتا ہے گویا کہ وہ باقی راتوں میں سے 1000 مہینے عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو ان دو وجوہات کی وجہ سے یہ رات تمام راتوں میں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اب آپ اس بات پر غور کریں کہ یہ قرآن کی وجہ سے کیسے افضل ہے؟ اس وجہ سے کہ اس رات کو نسبت قرآن کے ساتھ ہوگی ہے، اور جب بھی کسی چیز کو کسی اعلیٰ چیز کے ساتھ نسبت ہو جائے تو وہ افضل ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے مکہ معظمہ کو تمام شہروں پر فضیلت حاصل فرمائی، اس لیے کہ اس میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں کہ ہم اس شہر کی قسم اٹھاتے ہیں اس لیے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اے پیارے حبیب آپ اس شہر کے اندر رہتے ہیں۔ اسی طرح تمام لاٹھیوں میں سے وہ لاٹھی جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں تھی ساری لاٹھیوں کی سردار ہوئی۔ اسی طرح جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے وہ ساری مچھلیوں کی سردار ہو گئی۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی ساری اٹھنوں کی سردار ہے۔ تو اسی طرح اس لیے کہ ان جانوروں کو یا ان مچھلی کو یا اس حصا کو اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ نسبت ہو گئی، مکہ شہر کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہوگی، اس نسبت کی وجہ سے وہ افضل اور اعلیٰ ہو گئے۔ تو اس رات کو قرآن کے ساتھ نسبت ہے، اس لیے یہ رات تمام راتوں میں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ یہاں میں ایک چھوٹا سا اور نقطہ بھی بیان کر لوں۔ سورہ دخان کے اندر ابھی آپ نے تلاوت کی اسے پڑھا، سورہ دخان کے اندر قاری صاحب نے بھی تلاوت کی، بالکل تلاوت جی کی سورہ دخان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بابرکت رات کا ذکر کیا ہے جس کے اندر اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اور یہاں پہ بھی فرمایا انا انزلنا فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے لیلۃ القدر کے اندر قرآن نازل فرمایا۔ اب علماء کرام میں سے اکثریت کی رائے یہ ہے کہ سورہ دخان بھی جس رات کا ذکر ہے وہ شب قدر ہی ہے، اور یہاں پر جو ذکر کیا گیا یہ بھی شب قدر ہی ہے، لیکن بہت سارے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سورہ دخان میں جس رات کا ذکر ہوا ہے وہ شب برات ہے،
وہ 15ویں شعبان کی رات ہے. اور یہاں جس رات کا ذکر ہوا ہے لیلۃ القدر کا سورہ قدر کے اندر، یہ شب قدر ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر موجود ہے. اب اس میں بھی اللہ نے فرمائے قرآن نازل کیا، اس میں بھی فرمائے قرآن نازل کیا. حالانکہ قرآن تو ایک ہی رات میں نازل ہوگا. تو علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مسئلہ، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ شب برات میں قرآن نازل کرنے کا فیصلہ ہوا کہ اس کو نازل کرنا ہے، اور شب قدر کے اندر آ کر اللہ تعالیٰ نے قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، یعنی پہلے آسمان پر نازل کیا، اکٹھا نازل کیا، اور اس کے بعد 23 سال تک تقریباً تھوڑا تھوڑا ہو کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر نازل ہوتا رہا. تو اس لحاظ سے قرآن کی نسبت سے اس رات کو شب قدر یا لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. اب یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور اس سورہ مبارکہ کا شان نزول جو ہے وہ اس طرح ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث شریف مفسرین کرام نے سے نقل کیا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، بعض نے اس کا نام شمعون بھی لکھا ہے. اب وہ 1000 مہینے تک دن کو گھوڑے پہ چڑھ کر جہاد کرتا تھا، اور رات کو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کھڑا ہوتا تھا. نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے سامنے جب اس بات کا ذکر کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ ہم سے زیادہ عبادات میں بڑھ گئے، اس لیے کہ ایک تو ان کی عمریں زیادہ تھی، دوسری وہ طاقتور ہوتے تھے. اب دن بھر جہاد کرنا، رات کو مسلح پہ پوری رات کھڑے ہونا، تو ہم ان کے برابر کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ یہاں ایک بات یاد رکھیں، ہمارے لوگ بھی مقابلہ کرتے ہیں، لیکن ہم مقابلہ کرتے ہیں کوٹھیاں بنانے میں، پلازے بنانے میں، مال اکٹھا کرنے میں. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مال اکٹھا کرنے میں مقابلہ نہیں کرتے تھے، وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں مقابلہ کرتے تھے، وہ نیکیاں اکٹھا کرنے کے بارے میں مقابلہ کرتے تھے. اب اس شخص کا جیسے ہی ذکر ہوا تو صحابہ کرام کے دل میں خیال ہوا کہ ہم اس کے برابر کیسے پہنچ جائیں گے، یہ تو بہت زیادہ نیکیوں میں بڑھ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کو اس پریشانی سے بچایا، اور یہ سورہ نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر ہم تمہیں دیتے ہیں، کیونکہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب بنی اسرائیل کا یا پہلی امتوں کا ایک شخص 1000 مہینے تک عبادت کرتا ہے تو اس کو وہ اجر و ثواب ملتا ہے، اور یہاں پہ نبی کریم علیہ السلام کو امتی صرف ایک رات عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اس کو اجر عطا فرما دیتا ہے. اور یہ 84 سال تقریباً بنتے ہیں یہ 1000 مہینہ جو ہے، تو ایک رات اللہ تعالیٰ نے دی اور 84 سال کے برابر عبادت کر دی. تو اب یہ چونکہ رمضان المبارک کے اندر موجود ہے اور رمضان کے آخری عشرے کے اندر موجود ہے، اور آخری عشرے کی بھی احادیث مبارکہ کے مطابق طاق راتوں کے اندر موجود ہے. اب ایک بندہ اگر کئی سال اعتکاف کرتا ہے تو کئی شب قدروں کو پار لیتا ہے، اور ایک بندہ اگر اعتکاف نہیں کرتا، میں اکثر اپنے سامعین سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ ہم مصروف ہیں، اعتکاف نہیں کر سکتے، مجبوریاں ہیں، تو اتنا تو ہو سکتا ہے کہ رات کو جب تراویح ہم ختم کرتے ہیں 10:30 11 تو بج ہی جاتے ہیں، تو 10:30 11 بجے آپ نہ سوئیں، 3 بجے ویسے ہی ہم نے سحری کے لیے اٹھنا ہے، تو یہ 3-4 گھنٹے نا 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، ان 5 راتوں میں یہ 4-5 گھنٹے جاگ جائیں. اور جب آپ جاگیں گے ان 5 گھنٹوں میں، پوری رات آپ کی جو ہے عبادت کے اندر گزر جائے گی. تو جب پوری رات آپ کی عبادت کے اندر گزر جائے گی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ شب قدر پا لیں گے. بعض علماء نے ایک اور بات بھی لکھی ہے اور بڑی اہم بات ہے، اس کو بھی میرے سامعین اور ناظرین نوٹ کر لیں، کہ ایک بندہ اگر عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ بھی پوری شب قدر کو پا لے گا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ شب قدر کا ثواب عطا فرما دے گا. تو یہ ساری رحمتیں ہیں اس امت کے اوپر. میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ امت لاڈلی امت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ تھوڑے تھوڑے کاموں کا بڑا بڑا اجر عطا فرما دیتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی ہاں ناظرین، آج کی یہ رات بڑی برکتوں اور فضیلتوں والی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ آج ہمیں اس رات کی بابرکت گھڑیاں نصیب ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آج کی رات التجا کر کے مانگنے کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ہے. ناظرین و حاضرین، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بلکہ دنیا کے اندر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی والدین میں سے والدہ کے ساتھ بڑی انسیت ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے جی ہماری والدہ ہم سے بڑا پیار کرتی ہیں. دنیا کے اندر ایک ماں کا پیار، اور وہیں دوسری سائیڈ پہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے.
تو فضیلت میں دونوں کا پیار ڈیفینیٹلی اللہ کی طرف سے محبت اور پیار جو بندے کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کی نسبت اور فضیلت ماں کی محبت گو کے ہے، لیکن ماں کی محبت کی نسبت اور فضیلت سے وہ فضیلت افضل ہے. آج کی اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے ہم التجا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آج کی رات کی بابرکت گھڑیاں ہمیں دی ہیں، ہمیں اللہ کی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے سر بسجود ہو کر، اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے سر بسجود ہو کر، اللہ کی ذات کے آگے سر بسجود ہو کر اس چیز کے اوپر فوکس اس لیے کیا کہ ہم لوگ آج کی رات اللہ تعالیٰ سے معافی مغفرت طلب کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آج کی یہ رات رحمتوں، برکتوں اور عظیم ساتوں والی رات بنائی ہے. ہم دنیا کے اندر بے بہا گناہ کرتے ہیں آئے دن. اگر ایک دن کے اندر ہمارے گناہوں کی تفصیل نکالی جائے، یا اگر ہم رات کو جب سوتے ہیں بستر کے اوپر جاتے ہیں اور ہم لوگ اپنے دن کی امور کو دیکھیں کہ ہم نے دن کے اندر کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا، تو ہم لوگ دیکھیں گے کہ دن میں کئی ایسے کام جو جانے انجانے کے اندر ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں. وہ ایسی غلطیاں بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ بھی سخت ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے کہ اگر ہمارے گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑھ جائیں تو اس کی رحمت سے تو بڑے نہیں ہو سکتے. صرف سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک کر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معافی، بندے کی معافی بڑی پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. مفتی صاحب کی طرف جب میں جاؤں گا بریک سے واپس آنے کے بعد، تو معافی اور مغفرت کی چونکہ رات ہے تو معافی اور مغفرت کے اوپر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ کو بندے کا مانگنا، اللہ تعالیٰ کو بندے کی معافی طلب کرنا اس حد تک پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کسی کی آنکھ سے صدقے دل سے ایک مکھی کے سر کے برابر آنسو کا قطرہ گر گیا، یا اس کی کے اوپر وہ کیفیت طاری ہو گئی، تو میں اس کو بخش دوں گا. تو وہ اللہ کتنا غفور الرحیم ہے. ہمیں صرف اس کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر چلتے ہیں ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کی جانب، اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو مفتی سبحان رضا سبحانی صاحب سے لیلۃ القدر کی فضیلت اور نسبت کے حوالے سے بات کریں گے. بخشش کا ہر در